اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں، اور ہم آپ کے دادا تک آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے والد کا وہ انسیڈنٹ کہ جب ان کو ذبح کرنے ان کے والد لے گئے، عبد المطلب لے گئے عبداللہ کو، تو عبداللہ اس وقت تک جوان ہو گئے تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد عبد المطلب نے سوچا کہ عبداللہ کی شادی کر دیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عبداللہ کی شادی ہوئی تو آمنہ بنت وہب سے ہی کیوں ہوئی؟ حالانکہ آمنہ بنت وہب جو ہے وہ یتیم تھی، اور عبداللہ جو ہے وہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے۔ وہ چاہتے تو قریش کی بڑی سے بڑی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، لیکن آمنہ بنت وہب کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے سیرت نگاروں نے ایک قصہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب ایک دفعہ شام یعنی سیریا کی طرف گئے بزنس کے ٹرپ میں، بزنس کے سلسلے میں۔ آپ کی خالہ زاد، اور وہاں پر جب پہنچے تو ان کا معمول یہی تھا کہ وہاں پر جا کر ان کا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اس کے پاس ٹھہرتے تھے۔ تو اس دفعہ بھی وہ اپنے دوست کے پاس ٹھہرے، اور اتفاق سے وہاں پر اس کا ایک یہودی عالم آیا وہاں تھا۔ اچھا، اور سیریا میں جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ سے ایک میپ بھی شیئر کیا، اس سیریا وغیرہ کے علاقوں میں یہودی عیسائی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ ایک تو بیت المقدس کی وجہ سے کہ وہ عبادت کا گڑھ تھا، دوسرا یہ دونوں قوموں نے، ان دونوں مذاہب نے اس جگہ پہ رول کیا تھا یا رول کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی تعداد بہت تھی۔ تو وہ یہودی عالم وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ قیافہ شناس بھی تھا۔ اب اس ٹرمنالوجی کو بھی سمجھ لیں، عرب میں قیافہ شناس اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے ظاہری فیچرز دیکھ کر آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکے، اور وہ رائے ٹھیک بھی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کی ناک دیکھ کر، آپ کے آنکھ دیکھ کر، آپ کے باپ کے قدم سے ملا کر وہ کہے کہ ہاں یہ باپ بیٹا ہے۔ تو قیافہ شناسی جو ہے وہ کافی عربوں میں عام تھی۔ اب اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ مدینہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اسامہ بن زید، ان کے بارے میں ہم بعد میں سیرت النبی میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ان کی جو وائف تھی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا وہ تھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ زید تھے گورے، ام ایمن تھی کالی، تو جو اسامہ جو بچہ پیدا ہوا وہ بالکل سیاہ رنگ کا تھا۔ تو مدینے میں لوگ جو منافقین تھے وہ اکثر مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ زید یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، تم اپنا رنگ دیکھو اور اس کا رنگ دیکھو۔ تو ایک دن یہ دونوں باپ بیٹا سو رہے تھے کہ وہاں سے مدینے کا ایک بہت بڑا قیافہ شناس گزرا، اور اس نے دونوں نے جب سو رہے تھے نا تو اوپر تو چادر لی ہوئی تھی لیکن پیر کھولے ہوئے تھے، تو اس نے جب دونوں کے پیر دیکھے نا تو کہنے لگا ہاں ہو نہ ہو یہ باپ بیٹا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ خوش ہوئے، آپ نے کہا دیکھو اب قیافہ شناسوں نے بھی تصدیق کرنی شروع کر دی ہے۔ تو خیر بہرحال ان کی سے کی ویلیو ہوا کرتی تھی عربوں میں۔ تو یہ جو قیافہ شناس تھا اس نے عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ناک کے نتنے، تمہارے نوسٹرلز دیکھ سکتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا ہاں، کہنے لگا میں قیافہ شناس ہوں، میں تمہیں تمہارے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا ہاں بتائیے آپ۔ تو اس نے عبد المطلب کے ناک کے نتنے دیکھے اور کہا کہ عبد المطلب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت ہے اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، لیکن ان دونوں کاموں کو میں دو عبد مناف کے خاندانوں میں دیکھتا ہوں۔ عبد المطلب سن تو لیا لیکن خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں سارا راستہ سوچتا رہا کہ عبد المطلب تو عبد مناف کی اولاد سے ہے، یعنی کہ میں، دوسرا عبد مناف کی اولاد سے کون ہے؟ کرتے 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 کہنے لگے پھر مجھے یاد آیا کہ وہب
وہاب ایک آدمی ہے جو عبد مناف کی اولاد سے ہے، وہ تو مر گیا لیکن اس کا باپ